کہ جمہور یا جمہوریت سے کیا اصل معنی و مراد کیا ہے؟ جب بھی کوئی کسی نظام کو تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس کو بنانے والے نے اس کو کس حیثیت سے بنایا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ڈیموکریسی یہ اصل میں مغرب کا ایک نظام ہے۔ صحیح، اسلامی نظام ڈیموکریسی جمہوریت نہیں ہے، اسلامی نظام نظام خلافت ہے۔ جب ڈیموکریسی کو ہم دیکھیں گے، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اکثریت کو دیکھتے ہوئے تم اس کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کیونکہ اکثریت گمان کے پیچھے چلتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کی ہم نفی یا جمہوریت کی ہم نفی جو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب نے اس کو بنایا عوامی اقتدار کے طور پر ہے، کہ عوام جو اکثر میں ہوگا، جو اکثریت میں عوام ہوگی، وہ اپنے اقتدار کو لے آئے گی اور وہی جو ہے وہ پھر قوانین کو مرتب کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی قوانین بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جمہور فیصلہ کر کے پچھلے قوانین کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اسلام کے خلاف اس لیے ہے کہ اسلام اقتدار اعلیٰ اللہ کے لیے مانتا ہے، کہ اکثریت فیصلہ دے قرآن کے خلاف، اکثریت فیصلہ دے اسلامی مسلمہ اصول کے خلاف، تو مسلمہ اصول کو مقدم رکھا جائے گا اور اکثریت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسلامی نظام خلافت کی بات کرتے ہیں کہ اسلام کا نظام خلافت کا نظام ہے، تو پھر ہم اس ملک میں کہ جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم اس میں خلافت کا نظام کیوں نہیں لاتے؟ صحیح، یاد رکھیے گا، حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب تم کوئی کام غلط ہوتا دیکھو تو اسے جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں ہے تو اس کے خلاف زبان سے جو ہے وہ بولو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اب یہاں پہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ آیا ہم کیا مسلح جد و جہد کر کے اس نظام کو بدل دیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ عام عوام جو ہے وہ اسلحہ اٹھائے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اس کے خلاف کتنا بول سکتے ہیں، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ آیا ہم بالکلیہ اس کے خلاف چلے جائیں تو پتہ چلا انتشار پیدا ہو گیا، اور انتشار کی وجہ سے نقصان مسلمانوں کا ہوا، غیروں کا نہیں ہوا۔ انتشار کی وجہ سے نقصان صرف مسلمانوں کا ہوا، تو اس لیے دل میں بسا اوقات برا جاننا پڑتا ہے۔ بسا اوقات کوئی قانون بن رہا ہے اور پوری پارلیمنٹ ایک طرف کھڑی ہو گئی، اس کے خلاف کھڑی ہو گئی، تو اب وہاں پہ ہم اس پارلیمنٹ کی نہیں سنیں گے، ہم اسلامی قانون کو فالو کریں گے۔ تو اس میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں گرچہ جمہوری نظام ہے، لیکن ہم اس کے لیے جد و جہد کریں گے کہ کسی طریقے سے اس نظام خلافت کی طرف ہم بڑھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے جمہوری نظام ہے، لیکن اسلام یعنی اس کے قانون کے اندر موجود ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اب کسی درجے کے اندر یہ اسلامک اسٹیٹ ہے۔ اب جب آپ لڑنے جائیں گے، آپ مسلح جد و جہد کرنے جائیں گے، تو اوپر بھی تو مسلمان بیٹھے ہیں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، آپ یعنی ظالم ہوں، لیکن ہیں تو مسلمان۔ اب ٹکراؤ ہوگا تو ٹکراؤ کے نتیجے کے اندر مسلمانوں کا خون خرابہ ہوگا، مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، تو اس لیے اس قسم کی طرف جو ہے وہ نہیں جایا جا سکتا۔ اب رہی بات کہ جب قانون بنے گا، اور قانون کے اندر اگر جو ہے وہ کوئی ایسا قانون حاکم وقت نافذ کرتا ہے، صدارتی آرڈیننس کے تحت نافذ کیا جائے، یا جو ہے وہ پارلیمنٹ سے اس قانون کو پاس کروایا جائے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ آیا یہ اسلام کے خلاف ہے یا نہیں، کیونکہ لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی معصیت نہیں کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور آپ خلیفۃ المسلمین بنے، تو آپ نے لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگو، مجھے آپ لوگوں کا امیر اور والی بنا دیا گیا، حالانکہ میں آپ لوگوں سے بہتر نہیں، اگر میں بہتر کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر کہیں غلطی کروں تو میری اصلاح کرو۔
یاد رکھو الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچ بولنا یہ امانت ہے اور جھوٹ بولنا خیانت ہے. یاد رکھو تم میں کوئی شخص کتنا ہی کمزور ہو، لیکن جب تک اللہ عز و جل کی مدد سے میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں تو وہ میرے سامنے بہت طاقتور ہے کہ اس کا حق باقی ہے اور میں دلا نہیں رہا، تو وہ طاقت میں ہے. اور فرمایا کہ اور اگر جو ہے وہ کسی کا حق دینا ہو، اگر کوئی کتنا ہی شخص طاقتور ہو، اس کو کسی کا حق دینا ہو تو اس سے حق لینے تک وہ میرے نزدیک کمزور ہے. وہ بظاہر معاشرے میں طاقتور ہے لیکن میں اس سے حق لوں گا کیونکہ اس نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے اور وہ میرے نزدیک کمزور ہے، میرے نزدیک وہ طاقتور نہیں ہے. پھر فرمایا جہاد چھوڑ دینے والی قوم اللہ عز و جل کے نزدیک ذلت کا شکار ہو جائے گی، اس پہ ذلت مسلط ہو جائے گی. بے حیا قوم پر مصائب اور آلام نازل ہوں گے، اور جب تک، اب یہ وہی اصول کہ جب تک میں اللہ عز و جل اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم میری اطاعت کرتے رہنا، اور جب میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میری اطاعت نہ کرنا. یہ پہلے خطبے کے اندر اسلامی نظم و نسق کو بیان کیا جا رہا ہے کہ امیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے. اگر جو ہے وہ حاکم وقت ہو، وزیر ہو، گورنر ہو، اسلام کے خلاف جائے گا تو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بظاہر تو اس ایسے اسٹیج کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں اسلامی نظام خلافت نہیں، لیکن بہرحال ہمارے پاس کسی حد تک یہ اختیار موجود ہے کہ ہم حاکم وقت کے سامنے آواز اٹھا سکیں جب وہ ظلم کرے، آواز اٹھا کریں جب جو ہے وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ کوئی قانون یعنی نافذ کیا جانے لگے، اور اس کا جو بھی طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا جائے. یعنی قانونی دائرے میں جو بھی طریقہ، جیسے پروٹیسٹ کا طریقہ ہے، قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اس طریقے کو اختیار کیا جائے تاکہ جو ہے وہ حاکم وقت تک آواز پہنچائی جاتی رہے کہ تم مدہوش نہ ہو، تخت کا نشہ ہے اس کے اندر تم مست ہو کے غافل نہ ہو جاؤ. اللہ کے نیک بندے آج بھی موجود ہیں جو آواز بلند کرتے رہیں. واہ واہ واہ، بہت خوب. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا